یونکس ڈیزائن پرنسپل۔ یونکس سسٹم ایک ٹائم شیئرنگ سسٹم کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یونکس کا سٹینڈرڈ یوزر انٹرفیس بہت سادہ ہے اور وقت ضرورت اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے شیل کے ساتھ اس کا فائل سسٹم ملٹی لیول ٹری ہے جو کہ یوزر کو اپنی خود کی سب ڈائریکٹری بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈسک اور آئی او ڈیوائسز بہت ممکن حد تک ایک ہی طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جتنی بھی ڈیوائس ڈیپینڈنسی ہے اور آڈ چیز ہیں یعنی غیر روایتی چیزیں ہیں انہیں بہت حد تک کرنل کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کرنل میں ان میں سے بہت سی چیزیں ڈیوائس ڈرائیور تک محدود رہتی ہیں۔ یونکس ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروسیسز کو سپورٹ کرتا ہے اور پروسیسنگ آسانی سے ایک سے زیادہ پروسیسز بنا سکتا ہے۔ سی پی یو شیڈولنگ ایک سادہ پرائیورٹی الگورتھم ہے۔ یونکس کا ورژن BCD 4.3 میموری مینجمنٹ اور سی پی یو شیڈولنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ سی پی یو شیڈولنگ سپورٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ پیجز کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔ سویپنگ ایک اور طریقہ کار ہے۔ ایکسس پیجنگ کی وجہ سے جب پیجنگ میموری کی تعداد ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو یونکس آپریٹنگ سسٹم سویپنگ کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ یونکس سسٹم شروع میں ایک پروگرامر کیم تھامسن نے بنایا، بعد میں اس کے ساتھ ڈینس ریچی شامل ہوا۔ اس کا سائز چھوٹا تھا جو سمجھنے کے لیے آسان تھا۔ اس کا زیادہ تر الگورتھم آسانی کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا تاکہ سپیڈ، رفتار یا عمدگی کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ کرنل اور لائبریریز وہ چھوٹی چھوٹی سہولیات دیں جو اس قابل ہوں کہ اتنی طاقت رکھتی ہوں، اور اگر کوئی اور بندہ اس سے پیچیدہ سسٹم بنانا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو۔ یونکس کے اس واضح ڈیزائن کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، چونکہ یونکس کے ڈیزائنر کو اپنے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بڑی حد تک تمام معلومات حاصل تھی، اس لیے انہیں ایسا کوئی ڈیزائن بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لچک آسانی کی وجہ سے یونکس کے پورے سسٹم کے اندر ایک اہم فیکٹر کے طور پر پائی جاتی ہے۔ یونکس کو پروگرامر نے پروگرامر کے لیے بنایا، اس لیے یہ ہمیشہ سے انٹریکٹیو رہا ہے اور پروگرام بنانے کی سہولت کو اس میں ترجیح دی گئی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم زیادہ تر سی لینگویج میں لکھا گیا ہے جس کو یونکس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ چونکہ تھامسن اور ریچی دونوں اسمبلی لینگویج میں پروگرام بنانا پسند نہیں کرتے تھے اور اسمبلی لینگویج کو چھونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یونکس کس کس مشین پر چلے گا۔ اس کی وجہ سے یونکس کا ایک ہارڈ ویئر سے دوسرے ہارڈ ویئر سسٹم پر منتقل ہونا آسان ہو گیا تھا۔ یونکس کو شروع ہی سے یونکس ڈیولپمنٹ سسٹم نے یونکس کے تمام سورسز کو آن لائن رکھا اور تمام ڈیولپرز نے بنائے جانے والے سسٹم کو پرائمری یعنی بنیادی سسٹم کے طور پر استعمال کیا۔ ڈیولپمنٹ کے اس طریقہ کار کی وجہ سے سسٹم کے اندر پائے جانے والی کمی کو ڈھونڈنا اور اس کو فکس کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی سجیشنز اور امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آج تک یونکس کے بہت زیادہ ورژن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن جو فائدے ہیں وہ نقصانات سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اگر کچھ ٹوٹ گیا تو اس کو لوکل سائٹ کے اوپر ہی فکس کیا جا سکتا ہے اور نئے سسٹم کا آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یونکس کی ایسی خصوصیات کی وجہ سے یونکس بہت جگہ مشہور ہونا شروع ہو گیا، جن کی وجہ سے نئی ایسی ضرورتیں آنا شروع ہو گئیں جنہوں نے بڑی حد تک یونکس سسٹم کو چیلنج کیا۔ یونکس سسٹم کو نیٹ ورکنگ، گرافک اور ریئل ٹائم آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اس کے اورینٹڈ ٹیکسٹ ماڈل کے اندر کبھی فٹ نہیں بیٹھ سکا، جس کی وجہ سے انٹرنل فیسلٹیز کے اندر تبدیلیاں کی گئیں اور نئی پروگرامنگ انٹرفیسنگ شامل کی گئی۔ ان نئی فیسلٹیز اور ونڈوز میں انٹرفیسنگ کی وجہ سے سسٹم کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مثال کے طور پر نیٹ ورکنگ اور ونڈوئنگ کے سسٹم کا ڈبل سائز کر دیا۔ اس سے پیٹرن کی وجہ سے یونکس کی موجودہ سٹرینتھ کے اندر اضافہ ہو گیا۔ جب بھی انڈسٹری کے اندر کوئی نئی تبدیلی آتی ہے تو یونکس اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن آخرکار یونکس ہی رہتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرسڈے ایک نئی یونکس کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔